میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ والے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جو میں آگے چلوں گا اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اس میرے مضمون سے اندازہ ہوگا کہ میری اس ویڈیو کی اہمیت باقی ویڈیو سے کیوں مختلف ہے۔ اور جو ابھی تک میں آپ سے مخاطب ہوتا رہا مختلف مضامین کو لے کر، کبھی فاؤنڈیشن کے موضوع کو لے کر، کبھی رمضان کے موضوع کو لے کر، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان سب سے مختلف ہے۔ اور اس ویڈیو کے مختلف ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ میں جو آگے چلوں گا میں اس واقعے کی طرف بھی آؤں گا، لیکن آج آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آج میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ اور اس بات جن سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے، ان حضرات سے مخاطب ہونے سے پہلے میں تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہدایت کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بہت ہی عظیم حکم کو متوجہ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سب انبیاء کا اگر ایک کام کہا جائے کہ کیا مشترک تھا، ایسی کیا چیز تھی جو ہر نبی میں کامن تھی، تو میں یہ برملا کہوں گا کہ وہ کام تھا دعوت کا، تبلیغ کا۔ کیا مطلب؟ دعوت کس چیز کی؟ تبلیغ کس چیز کی؟ تبلیغ اور دعوت اس چیز کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس وقت کے نبی کی طرف بلانا، اس کی تعلیمات کی طرف بلانا، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے بنیادی عمل جو اپنے نمائندوں سے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جو ان سے اللہ نے کام لیا، اس کام کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کام کو دعوت کہتے ہیں، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ ہمیں یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو سب سے اہم عمل ہمیں دیا وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آج میں جن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان کا تعلق بھی اسی دعوت و تبلیغ سے ہے۔ اور میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو، اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ واضح کر سکوں۔ دعوت و تبلیغ کا کام آدم علیہ السلام سے چلا،
سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان تک پہنچا، اور پھر ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوال ہوا کہ پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے میری نبی کی امت، اب میں یہ سعادت، یہ مقام، یہ مرتبہ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن میں یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں کہ اب یہ عظیم کام، یہ وہ کام جو میں نے 1,24,000 اپنے انبیاء کو دیا، اے میرے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں یہ شان، یہ عظمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تم ہو سب سے اچھی اور خیر والی امت، کیونکہ اب یہ کام جو نبی کرتے تھے، میرے ڈائریکٹ امبیسیڈرز اللہ کے، جن کو میں ڈائریکٹ منتخب کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا لوگوں کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اے میرے نبی کی آخری امت، میں تمہیں یہ سعادت دے رہا ہوں۔ تو معزز ناظرین، کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے نصیب میں آیا کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا جس کے لیے وہ اپنے انبیاء کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اس کام کی سب سے جو ہمارے نبی سے دنیا سے جانے کے بعد یہ کام مختلف شکل میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ایک منظم تحریک اور ایک منظم ترتیب تک پہنچا، جس کی ابتدا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے 1926 میں کی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی سے لے کر تبلیغ کے آج کی، جس کی میں بات کر رہا ہوں، کام شروع ہونے تک کسی بھی دور میں تبلیغ کا کام نہیں رکا۔ لیکن آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہدایت کی، اور ہدایت کی روشنی کو اللہ نے آگے بڑھانا تھا، تو اللہ کی طرف سے نظام چلا کہ 1926 میں گویا کہ آج کے دور کے مناسبت سے اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام مولانا الیاس رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اس کام کو ایک نئی شکل کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ شروع کیا، اور بیان ہی ان کے ساتھ وہی ہوا جو ہر نیا کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ اجنبیت کی وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ پودا جب ایک تناور درخت بنا تو یہ اس صدی کا ایک معجزاتی کام بن گیا۔ اس نے معجزے کی طرح کام کیا اس تبلیغ کی شکل نے، کہ نہ صرف یہ کام انڈیا یا ہندوستان تک محدود رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو 6 بر اعظم میں پھیلا دیا۔ اور میرے معزز ناظرین، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملی۔ ہر طبقے کو اس کام نے ہٹ کیا، ٹچ کیا، اور ان کی زندگیوں کو بدلتا چلا گیا ایک معجزاتی طور پر، جس کو الفاظ میں بیان کرنا، جس کی عظمت کو الفاظ میں وجود دینا ناممکن ہے۔ میں بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اس کام نے کس طرح ہدایت کے چراغ کو
6 براعظم میں روشن کر دیا۔ لیکن ہاں، اب میں اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آج میری ویڈیو باقی میری پہلی ویڈیو سے مختلف ہے۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب اس کام نے اس قدر دنیا میں ہدایت کی روشنی کو پھیلایا، اس قدر معجزات دکھائے، اس قدر تبدیلی کو پیدا کیا، تو وہیں بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو بہت ہی بڑی انفارچونیٹ تھی، جو بہت بڑی بدقسمتی کی علامات تھی۔ میں اس طرف جانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی بات تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے ہے، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جس طرح اس عظیم کام کو لے کر چلنا تھا تا قیامت، اور جس طرح اس کام سے فائدہ پہنچنا تھا تا قیامت، آج میں ان اپنے تبلیغ والے محترمین سے مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت ہے۔ بدقسمتی سے بڑی ہی بدقسمتی سے ان کی ترجیحات کچھ ایسی بدلیں کہ اس تبلیغ کے خوبصورت کام کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا، اور ساری کی ساری ترجیحات کا زور اللہ اور اس کے رسول کو کی طرف بلانے کی بجائے اپنی قیادت اور سیادت کی طرف چلا گیا، اپنی بقا کی جنگ کی طرف چلا گیا۔ گویا کہ آپ حضرات نے، جن کو اللہ نے چنا تھا تبلیغ کی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، آپ حضرات نے اس کے رخ کو ہی تبدیل کر دیا۔ اور میں یہاں ضرور ذکر کروں گا اس حادثے کا، اس سانے کا جو 2016 یا 17 میں پیش آیا، جب تبلیغ کی بہت بڑی شخصیت حضرت محترم حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو ایک انقلابی شخصیت تھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جاتے ہی اتنا برا وقت، اتنا زوال، اتنی تکلیف دہ شکل تبلیغ کے کام پہ آئی کہ جس نے اس 100 سالہ مضبوط تحریک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ کیا کہ وہ کام تبلیغ کا جو انسانیت کو جوڑتا چلا جا رہا تھا، جو امت کو امت بنا رہا تھا، جو فرقوں کو ختم کر رہا تھا، جو تفریقات کو مٹا رہا تھا، جو پوری امت کو ایک گلدستہ بنا رہا تھا، 6 براعظم کے مسلمانوں کو ان کے فرقوں سے، مسالک سے نکال کر یکجان کر رہا تھا، وحدانیت پر امت کی کام کر رہا تھا، اتفاق پہ کام کر رہا تھا۔ اتنا بڑا امتحان آیا کہ وہ کام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ان محترمین تبلیغ والوں سے جن کے ہاتھ میں قیادت تھی، جن کے ہاتھ میں سیادت تھی، کہ اس وقت اس چیز کا خیال ہی نہ رکھا گیا کہ اس تبلیغ کے کام کو، اگر اس کو یہ ٹوٹ گیا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کی جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی کہ اس تقسیم کے بعد
دعوت کا رخ ہی بدل گیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری زندگیاں تبلیغ کو دینے والوں نے یہ سوچا ہی نہیں، کبھی اس پر بیٹھ کر کسی نے فکر ہی نہیں کی کہ دعوت کا رخ ہی بدل گیا. پہلے جہاں قیادت و سیادت تبلیغ کی لیڈرشپ یہ بات کرتی تھی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، آج وہی قیادت و سیادت یہ بات کرتی ہے کہ اس فریق کی طرف آ جاؤ یا اس فریق کی طرف آ جاؤ. میں معذرت کے ساتھ ان تمام احباب سے جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی باغ دوڑ ہے، جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی رسی ہے، آپ نے ذرا بھی نہ سوچا کہ دعوت کا تو مضمون ہی بدل دیا آپ نے. اب اللہ کی طرف بلایا نہیں جا رہا، بلکہ دو حصوں میں جب تقسیم ہوئی تبلیغ تو ایک فریق کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، دوسرا فریق کہتا ہے ہماری طرف آ جاؤ. ایک کو شورا کا نام دے دیا گیا، ایک کو مولانا سعد گروپ کا نام دے دیا گیا. مجھے بتائیے، میرا سوال ہے آپ سے اور میرا حق ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، میں لیڈرشپ سے یہ سوال کروں، میں سیادت و قیادت سے سوال کروں کہ اتنی قربانیوں سے، اتنی محنت سے، اتنے مجاہدوں سے وجود میں آنے والا یہ کام ذرا بھی کسی نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ یہ ہم کس طرف چلے گئے. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو باعقل ہو، باشعور ہو، باسمجھ ہو. میں معذرت کے ساتھ، میں عمر میں بھی آپ سے چھوٹا ہوں، علم میں بھی، عمل میں بھی، عقل میں بھی، لیکن میں اس گھرانے کا بچہ ہوں جس کی آنکھ تبلیغ کی گود میں کھلی، جس نے اس گھر میں وجود پایا، اس باپ کا بیٹا بنا جس کی زندگی کے 53-54 سال تبلیغ میں لگ گئے. میں حق بجانب ہوں آج آپ سے گلہ کرنے میں کہ آپ میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو ساری دوڑ، سارا رخ ہی اللہ سے ہٹ گیا تبلیغ کا. وہ دعوت و تبلیغ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھی آج شورا کی طرف بلا رہی. وہ دعوت و تبلیغ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھی آج وہ مولانا سعد صاحب کی طرف بلا رہی، اپنے اپنے فریقین کی طرف بلا رہے. اور انتہائی تکلیف دہ لمحہ، شرمناک لمحہ وہ تھا کہ جب پچھلے سال بنگلہ دیش کے اجتماع پر تصادم ہو گیا، تبلیغ والوں کے دستوں گرے بان ہوئے. اور میں کتنا افسوس کروں، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کروں کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی. اللہ اکبر. میں اپنے محترم قیادت سے، تبلیغ کی قیادت سے سوال کرتا ہوں کہ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس نوبت تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اتنے بڑے کام کو اتنی بڑی ہٹ پڑی کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی. جس کام نے قاتلوں کو ولی اللہ بنا دیا، جس کام نے قتل کرنے والوں کو شیر و شکر کیا، آج وہی آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے دستوں گرے باں ہوئے اور جان لے لی تبلیغ والوں نے، تبلیغ والوں کی. کتنے ساتھی وہاں قتل ہوئے، شہید ہوئے. اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہوش نہیں آیا ہمیں. میں بذات خود کئی بڑے اکابرین کے ساتھ بیٹھا، ملا، بات کی کہ جی کوئی تو ہو اس بات کو ختم کرنے والا کہ کس زوال کی طرف تبلیغ تیزی سے جا رہی ہے. لیکن بڑی دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت غلبہ صرف
اور صرف معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ صرف قیادت کا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول نکل چکا ہے تبلیغ والوں میں سے، اور وہ تبلیغ والے میرے سے وہ مراد ہیں جو لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، جو اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں، جو مراکز میں بیٹھے۔ میں پبلک کی بات نہیں کر رہا۔ تبلیغ جیسا مخلص مجمع پوری دنیا میں اللہ کی قسم کسی تحریک کے پاس نہیں ہے۔ مخلص ترین۔ میں نے خود ایک جماعت کے ساتھ پیدل جو سال میں چل رہی تھی پورا چلا لگایا، کس قربانی سے وہ لوگ وہ جماعت کے ساتھ ہی نکلے تھے۔ اللہ کی قسم ہر شخص ایک داستان تھا، ایسی داستان جو کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دے کہ اتنی قربانی آج کے دور میں، اس دور کے اندر جو مادیت پرستی کا دور ہے، اس دور کے اندر اتنی قربانی۔ ایسا مجمع آپ کو ملا، لیکن معذرت کے ساتھ میرے وہ تمام احباب جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، ان کا سارا فوکس قیادت کو سنبھالنے میں، اختیار کو سنبھالنے میں، اپنی لیڈرشپ کو سنبھالنے میں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم سے لیڈرشپ نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کام تو ہے ہی قربانی کا۔ میری لیڈرشپ 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ قربان۔ کس پہ؟ کہ اگر جوڑ پیدا ہو جائے، 1000 دفعہ قربان کہ اگر ہدایت وجود میں آ جائے، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ قربان کہ اللہ کا پیغام دنیا میں چلا جائے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے میرے محترمین؟ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے تو دنیا کو یہ سکھانا تھا، دنیا داروں کو ہی سکھانا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ اقتدار، قیادت، سیادت رہنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہاں تو بادشاہت، بر اعظموں کی بادشاہت کو زوال آ گیا، تو یہ تو تبلیغ کا کام ہے۔ جہاں ہے ہی اخلاص، جہاں ہے ہی للہیت کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا ہے، چاہے مجھے صفائی پہ لگا دیا جائے، چاہے مجھے کسی ایسے کام کہ چاہے مجھے خدمت پہ لگا دیا جائے، اس کام میں تو قیادت میٹر ہی نہیں کرتی تھی، اس کام میں تو کرسی میٹر ہی نہیں، چودراہٹ میٹر ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ اور اب میں آخر میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، جبکہ یہ تو اختلاف 2016 سے چلا رہا ہے، تو آج میں کیوں مجبور ہوا اس ویڈیو کو بنانے پہ؟ تو ہاں، میں بتاتا ہوں، میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ زوال جب قیادت کا رخ، ترجیحات اس طرف لگ جائیں کہ ان کی قیادت کو بقا ملے، ان کی قیادت باقی رہے، تو واللہ العظیم پھر ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں جو اتنے خوبصورت کام کو، اتنی خوبصورت محنت کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، میں اس واقعے کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سبب بنے آج میری اس ویڈیو کا، ورنہ میں ہمیشہ کبھی بھی اپنے والد کے لیے کسی قسم کی کوئی بات کرنا کیمرے کے سامنے آ کے اس کو کبھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جس فارمولے پہ اپنی زندگی گزاری، وہ ایک شعر جو وہ خود بیان کرتے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ میرے والد محترم، انہوں نے لبوں کو سی کر زندگی گزاری،
اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج، میں یہ گلہ کرنے پہ حق بجانب ہوں کہ آج کی جو قیادت ہے، آج کی جو لیڈرشپ ہے تبلیغ کی، جب مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغ میں آئے تو آپ میں سے بہت سے لوگ ممکن ہے جو بھی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو، جن کی، جو اس دنیا ہی میں نہ آئے ہوں، اور اگر ان کا وجود وہ دنیا میں آ چکے تھے تو شاید اپنے بچپن میں یا اپنے لڑکپن میں ہوں، جب اللہ نے میرے والد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو آج سے 54 سال پہلے اس کام کے لیے چنا۔ اور واللہ العظیم انہوں نے میری یہ گناہ گار آنکھیں گواہ ہیں کہ کس طرح قربانیاں دے کے اپنا تن من دھن لگا کر تبلیغ کے کام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ آج میں حق بجانب ہوں کہ قیادت کے چکر میں، سیادت کے چکر میں، اس چکر میں کہ میں آگے آ جاؤں، میرے ہاتھ سے لیڈرشپ نہ نکل جائے، ایسے شخص کی بے اکرامی ہوئی۔ وہ ہستی جس نے 53 سال، اب اللہ کی قسم کسی بھی ادارے کے ملازم، کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں اگر اتنے سال گزارے تو اس کی ادنا سی محنت کو بھی لوگ بہت زیادہ سراہتے ہیں کہ بھئی اس کو 53 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے۔ صرف اس کے وقت کی وجہ سے ہی اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بہت معمولی سا کام سر انجام دے رہا ہو۔ لیکن یہاں تو اللہ کی قسم اللہ نے میرے والد محترم کو چنا، اور اللہ نے اپنے فضل سے تبلیغ کے کام کے لیے چنا۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے والد کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، مٹا دیا، اپنی جوانی کو مکمل قربان کر دیا اس کام کے لیے۔ ہاں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر یہ واقعات وجود میں آتے ہیں کہ مانسیرا پچھلے ہفتے اجتماع میں مولانا تشریف لے گئے، اور آپ مزے کی بات دیکھیے کہ تبلیغ وہ کام جو لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی باہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہیں، جو ہر شخص کو ویلکم کرتا ہے، ہر اچھے برے کو سینے سے لگاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ترجیحات کے بدلنے کی وجہ سے آج تبلیغ کا کام ایسے شخص پہ دروازے بند کر رہا ہے جس کی ساری زندگی اس کام کے ساتھ گزر گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ مولانا کو تو بلایا ہی نہیں گیا اجتماع میں۔ یعنی ہر شخص مطلوب ہے کہ اجتماع میں شرکت کرے، لیکن ایسا شخص جس نے زندگی بھر اپنی قربانی دی، اپنی زندگی کو کھپا دیا، لگا دیا، وہ مطلوب نہیں بلکہ اس سے خائف ہے لیڈرشپ تبلیغ کی کہ نہ مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لے آئیں اجتماع میں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیوں نہ تشریف لے آئیں کہ ان کا بیان کروانا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ معزز میرے محترمین، میرے اہل تبلیغ کی جو قیادت و سعادت ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا کام کیا مولانا طارق جمیل نے کہ آپ حضرات ان کے اجتماعات میں آنے سے خائف ہونے لگے، ان کے اجتماعات میں بیان کرنے سے خائف ہونے لگے؟ اللہ اکبر، میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ اور
عجیب بات ہے، مجھے آج یہ بات کہنی پڑتی ہے، میں مجبور ہوں معذرت کے ساتھ۔